वक्त के पर्दे में छुपी एक अजीम कहानी, एक नौजवान बादशाह की, जिसकी तकदीर ने सहराओं और पहाड़ों की सरजमीन पर नई सल्तनत की बुनियाद रखी। ये कहानी है उस नौजवान की जिसने फरगाना की छोटी वादी से निकलकर हिंदुस्तान की अजीम तारीख रकम की। ये कहानी है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की, जो बना मुग़ल सल्तनत का बानी। दोस्तों, अगर आप तारीख़ की गहराइयों में दिलचस्पी रखते हैं और मुग़ल बादशाहों की कहानी सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर नई किस्त सबसे पहले देखें। आइए शुरू करते हैं एक ऐसे सफ़र का जिसने तारीख़ बदल दी। 1526 की दहाई से पहले की कहानी में चलें, जब एक छोटे से शहर फरगाना की वादी में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर की पैदाइश एक शाही ख़ानदान में हुई जिसकी शाख तैमूरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, जो वस्ती एशिया के अजीम शहंशाहों की नस्ल है। छोटे बादशाह की ज़िंदगी आसान नहीं थी। वालिद की मौत के बाद सिर्फ 12 साल की उम्र में बाबर को फरगाना की हुकूमत का बोझ उठाना पड़ा। एक नौजवान बादशाह के लिए ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, लेकिन बाबर में बचपन से ही गैर मामूली हौसला और अज़्म की झलकें नज़र आती थी। वो वादी जिसमें बाबर पैदा हुआ पहाड़ों और नहरों से घिरा हुआ इलाका था, जहाँ फितरत की खूबसूरती और सख्त माहौल ने इसके अंदर ताकत और बर्दाश्त पैदा की। यहाँ के पहाड़ और दरिया न सिर्फ ज़मीन बल्कि बाबर के दिल में ख्वाबों की राहें भी तश्कील दे रहे थे, जो इसे मुस्तकबिल में हिंदुस्तान की तरफ ले जाने वाले थे। छोटे बादशाह की ज़िंदगी में पहले चैलेंजेस फ़ौरन सामने आ गए। दुश्मनों की चालें, सियासी साजिशें, नौजवानी की बेयकीनी। लेकिन बाबर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। अपने महल में बैठकर उसने ख्वाब देखे और मंसूबे बनाए जो आने वाली सदियों में तारीख बदलने वाले थे। ये वो वक्त था जब एक नौजवान बादशाह की कहानी का आगाज़ हुआ, एक कहानी जो फरगाना की वादी से निकलकर दुनिया के अजीम मैदानों तक पहुंचने वाली थी। बाबर के इब्तिदाई दिन हमें ये सिखाते हैं कि अजीम लोग छोटे लम्हों और छोटे फैसलों से तारीख रकम करते हैं। बाबर का दिल हमेशा से अजीम शहरों की तरफ खिंचता रहा और इसका सबसे बड़ा ख्वाब था समरकंद की फतह। ये शहर ना सिर्फ मरकज़ी एशिया की राहनाइयों का मरकज़ था बल्कि बादशाहत और ताकत का सिंबल भी था। एक नौजवान बादशाह के लिए ये ख्वाब जितना बड़ा था, मुकाबला भी इतना ही कठिन था। दूसरी तरफ तकदीर भी बाबर के खिलाफ थी। बार बार की कोशिशों के बावजूद समरकंद की फसीलें इसके कदमों के आगे नहीं झुकी। उज़्बेक दुश्मन, अंदरूनी साजिशें और गैर यकीनी हालात ने नौजवान बादशाह की सब्र की हदों को बहुत आजमाया। हर नाकामी के बाद बाबर को दोबारा से उठना पड़ा, अपने ख्वाबों को सीने में बसाकर, अपनी फौज को संभालकर और दोबारा लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ा। ये वो लम्हात थे जब बचपन की मासूमियत और नौजवानी का जोश सख्त हकीकतों के साथ टकरा रहा था। ये सऊबतें और नाकामियां दरअसल बाबर को मजबूत बना रही थी और उसके अंदर वो हौसला पैदा कर रही थी जो आने वाले ज़माने में हिंदुस्तान की सल्तनत की बुनियाद रखने वाला था। बाबर के सफ़र की ये सोबतें हमें सिखाती हैं कि अजीम मकसद के लिए मुश्किलात और शिकस्तें लाजमी हैं। ये वो वक्त था जब एक नौजवान बादशाह की मेहनत, हौसला और जज्बा तारीख की सफ़हात पर अमर होने वाला था। बाबर ने सीखा कि सिर्फ ख्वाब देखना काफ़ी नहीं है, बल्कि हर नाकामी के बाद उठकर दोबारा लड़ना ही बादशाहों को तारीख में अमर करता है। नाकामियों के बाद बाबर ने अपना रुख काबुल की तरफ मोड़ा, एक ऐसी ज़मीन जहां कुदरत के पहाड़, सख्त मौसम और बुलंदो बाला किलात नौजवान बादशाह के हौसले को आजमाते थे। ये नई सरजमीन बाबर के लिए सिर्फ पनाह नहीं थी बल्कि एक नई शुरुआत का मौका भी थी। काबुल की वादी में बाबर ने अपनी फ़ौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया, अपने कलील वसाइल और महदूद लोगों के साथ एक मजबूत और मुत्तहिद ताकत की बुनियाद रखी।
یہ وہ وقت تھا جب نوجوان بادشاہ نے سیکھا کہ حقیقی طاقت صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ ذہانت، منصوبہ بندی اور وفادار ساتھیوں میں بھی چھپی ہوتی ہے۔ یہاں کی زمین نے بابر کو نیا حوصلہ دیا اور اس نے اپنے خوابوں کو دوبارہ جنم دیا۔ کابل کے محلوں اور پہاڑوں میں بابر نے اپنے مستقبل کی حکمت عملی تیار کی اور یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان کی طرف قدم بڑھانا ہی اس کا مقدر ہے۔ یہ نئی امیدیں، نئی فوج اور نئی حکمت عملی بابر کو ایک بار پھر تاریخ کے میدان میں کھڑا کرنے والی تھی۔ یہ وہ لمحے تھے جب ایک نوجوان بادشاہ نے سمجھ لیا کہ ناکامی ہمیشہ عارضی ہوتی ہے اور حوصلہ و تدبیر سے وہ ہر میدان فتح کر سکتا ہے۔ بابر کا کابل میں قیام صرف ایک عارضی نہیں بلکہ ایک مضبوط بنیاد تھی جس پر سلطنت میں عظیم مغل سلطنت قائم ہونے والی تھی۔ کابل میں نئی طاقت حاصل کرنے کے بعد بابر کی نظریں ایک وسیع اور خوشحال زمین کی طرف اٹھیں، وہ سرزمین جو آنے والی صدیوں میں مغل سلطنت کی بنیاد بننے والی تھی، یعنی ہندوستان۔ بابر نے محسوس کیا کہ ہندوستان کی زمین اور وسائل نہ صرف فوجی طاقت کے لیے موزوں ہیں بلکہ ایک نوجوان بادشاہ کے لیے یہ خوابوں کی سرزمین بھی تھی۔ یہ سرزمین مضبوط ریاستوں اور مقامی حکمرانوں کی بنا پر پیچیدہ تھی، مگر بابر کے دل میں ایک غیر معمولی حوصلہ تھا کہ وہ یہاں اپنی حکومت قائم کرے۔ پہلی مہمات میں بابر نے اپنے چھوٹے مگر مضبوط لشکر کے ساتھ سرحدوں پر چھاپے مارے، مضبوط قلعے فتح کیے اور مقامی حکمرانوں کی فوجوں کا مقابلہ کیا۔ یہ ابتدائی جنگیں آسان نہیں تھیں۔ ہر قدم پر دشمن، سازشیں اور قدرتی رکاوٹیں بابر کا امتحان لیتی رہیں، لیکن ہر کامیابی نے بابر کے حوصلے کو مزید بڑھایا اور اس کے لشکر کو مضبوط کی۔ یہ وہ لمحے تھے جب ایک نوجوان بادشاہ نے ہندوستان کی زمین پر قدم رکھنا شروع کیا اور یہ ابتدائی مہمات مستقبل کی عظیم مغل سلطنت کی بنیاد بننے والی تھی۔ بابر کی یہ چھوٹی لیکن فیصلہ کن کوششیں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ عظیم فتحیں ہمیشہ چھوٹے اور محنتی اقدامات سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ 1526 عیسوی کا سال تاریخ میں ایک نیا باب لے کر آیا۔ بابر نے اپنی فوج کو پانی پت کی سرزمین پر تیار کیا جہاں اس کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ اس معرکے میں اس کا دشمن تھا ابراہیم لودھی اور اس کی لاتعداد فوج جو بابر کی فوج سے کہیں زیادہ تھی، لیکن بابر نے اپنے حوصلے اور حکمت عملی سے ہر شے کا حساب کر لیا۔ یہ معرکہ صرف طاقت کا نہیں، عقل اور تدبیر کا بھی تھا۔ بابر نے اس جنگ میں توپ خانہ اور جدید ہتھیاروں کا استعمال کیا جو ہندوستان کے جنگ کے منظر نامے میں ایک نئی تکنیک تھی۔ اس کی فوج نے دشمن کے درمیان نفسیاتی دباؤ پیدا کیا اور ہر چھوٹے حملے کو منصوبہ بندی کے ساتھ انجام دیا۔ لڑائی کے دن دھول، گرج اور گھوڑوں کے شور و غل میں بابر کی قیادت نے اپنی فوج کو متحد رکھا۔ ہر چال، ہر ہتھیار اور ہر حملہ دشمن کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ آخر کار ابراہیم لودھی کو شکست ہوئی اور بابر نے پہلی بڑی فتح حاصل کی۔ اس فتح نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ معرکہ نہ صرف فوجی مہارت کا مظاہرہ تھا بلکہ بابر کی دور اندیشی، حوصلے اور جذبے کی ایک زندہ تصویر بھی تھا۔ پانی پت کی فتح نے ایک نوجوان بادشاہ کو تاریخ کے عظیم شہنشاہوں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ پانی پت کی فتح کے بعد بابر کے لیے سب سے بڑا امتحان شروع ہوا، فتح شدہ زمین پر حکومت قائم کرنا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں ایک فاتح کو صرف میدان جنگ نہیں بلکہ اداروں، قوانین اور سب سے بڑھ کر لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی صلاحیت بھی دکھانی تھی۔ بابر نے فوری طور پر انتظامی نظام قائم کیا، اپنے وزیروں اور قریبی ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کی اور مقامی حکمرانوں اور قبائل کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ اس نے زمین، محصولات اور فوج کے نظام کو منظم کیا تاکہ مغل سلطنت کی بنیاد مضبوط ہو۔ بابر کی حکمت عملی صرف طاقت پر مبنی نہیں تھی، اس نے مقامی رسم و رواج، ثقافت اور لوگوں کے جذبات کو بھی سمجھا۔ یہی سبب تھا کہ جلد ہی مغل شناخت کے ساتھ ایک نیا نظم و ضبط پیدا ہوا
اور ہندوستان میں بابر کی موجودگی مضبوط ہوتی گئی۔ یہ وقت بابر کی فہم، بصیرت اور دور اندیشی کا وقت تھا، جس نے ظاہر کیا کہ عظیم بادشاہ صرف فتح کے میدان سے نہیں بنتے، بلکہ وہ جو زمین اور عوام کے ساتھ حکمت و انصاف سے تعلق قائم کریں، وہی حقیقی قیادت کے قابل ہوتے ہیں۔ وقت کی ریت تیزی سے گزری اور بابر کی زندگی کے آخری دن آ گئے۔ 1530 میں یہ عظیم نوجوان بادشاہ دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اس کی کہانی، اس کی فتحیں اور اس کا جذبہ ہمیشہ زندہ رہا۔ بابر کی سب سے بڑی وراثت صرف سلطنت یا فتح شدہ قلعے نہیں تھے، بلکہ بابر نامہ تھا، ایک خود نوشت کتاب جس میں اس نے اپنی زندگی، جنگوں، کامیابیوں اور ناکامیوں کو ایک شفاف اور دلکش انداز میں لکھا ہے۔ یہ بابر نامہ ہمیں نہ صرف ایک بادشاہ کی زندگی دکھاتا ہے، بلکہ اس کی سوچ، فلسفہ اور انسانی جذبات کی جھلک بھی فراہم کرتا ہے۔ بابر نے ہمیں یہ سکھایا کہ تاریخ صرف فاتحوں کے نام سے نہیں بنتی، بلکہ ان کے خیالات، یادیں اور سبق بھی رقم ہوتی ہیں۔ اس نوجوان بادشاہ کی کہانی نے ہندوستان کی زمین پر ایک نیا دور شروع کیا اور آنے والی صدیوں میں مغل سلطنت کی بنیاد مضبوطی سے قائم کی۔ بابر کا سفر ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ عظیم لوگ محض طاقتور نہیں ہوا کرتے، بلکہ وہ جو اپنی تقدیر کو سمجھ کر حوصلے اور حکمت کے ساتھ چلتے ہیں، وہی تاریخ میں امر ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی کہانی ظہیر الدین بابر کی، ایک نوجوان بادشاہ کی جس نے فرغانہ کی وادی سے نکل کر ہندوستان میں عظیم مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کی فتحیں، حوصلہ اور خواب ہمیں آج بھی متاثر کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ عظیم مقصد کے لیے جدوجہد کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ آئندہ قسط میں ہم دیکھیں گے کہ بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں کس طرح اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور کس طرح نئی چیلنجز کا سامنا کرتا ہے۔ تو دوستو، ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور جانیے کہ مغل سلطنت کی کہانی کیسے آگے بڑھی۔